السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اکرام، آج میرا ولاگ یہ مدینہ شریف میں ہے اور ایک مسجد کا تعارف کرا رہا ہوں جس مسجد میں ابھی میں یہ کھڑا ہوں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد بنی انیف۔ بنی انیف ایک قبیلے کا نام تھا اور یہ جو جگہ ہے جہاں پر یہ مسجد ابھی تعمیر کی ہوئی ہے، سعودی گورنمنٹ نے ابھی پچھلے دنوں یہ کچھ عرصہ پہلے اس کو تعمیر کرایا تھا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کی تھی اور اس کی یہ وجہ تھی، بنو انیف ایک قبیلہ تھا۔ یہ مسجد قباء کے شمال مشرق میں، جو شمال مغرب میں یہ مسجد واقع ہے، اور یہاں بنو انیف ایک قبیلہ تھا۔ ان کے چشم و چراغ ایک حضرت طلحہ بن برا، یہ کم و بیش جو ہے روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کوئی 8-9 سال کے یا 10 سال کے بچے تھے۔ یہ بعض روایات میں 13 سال کے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت وہ کیا کرتے تھے، اور آپ ان کی عیادت کے لیے جو ہے نا وہ بیمار ہوئے۔ بلکہ ایک واقعہ ایسا بھی یوں میں نے سنا ہے علماء کرام سے کہ طلحہ بن برا جب آپ کو ملتے نا تو آپ کے ہاتھ چومتے، آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہے طلحہ یہ بتا کہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنے والد کو جو ہے ان کا سر لے آئیں تو آپ ایسے کریں گے؟ تو طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کھڑے ہو کر چل دیے۔ تو یہ ویسے ہی آپ نے یہ روایات میں سنا ہے علماء کرام سے کہ آزمایا بھی نہیں ہے، ویسے ہی آپ نے پتہ کیا کہ واقعی محبت جو ہے، پتہ تو آپ کو تھا کہ محبت کرتے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ آزمانا تھا ایک صحابی کو کہ یہ واقعی محبت کرتے ہیں، تو شاید ہمیں بتانے کے لیے۔ بہرحال وہ بیمار ہوئے، آپ ان کی عیادت کے لیے یہاں تشریف لائے، اور اس جگہ آپ نے نماز فجر ادا کی اس محلہ میں۔ تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد واپس آپ تشریف لائے۔ بعد کا جو واقعہ ہے نا وہ اس طرح سے، پہلے آپ مسجد کی زیارت فرما لیجئے، تو وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو آپ بیمار ہوئے نا، تو جب یعنی کہ آپ جو ہے نا آپ کے والد گرامی کے ساتھ، جو آپ کے والد تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے آپ نے بتایا کہ طلحہ جو ہے، جب انہوں نے لگتا کہ کیا آپ کا بالکل اندازہ بھی نہ کہیں گے، آپ نے فرما دیا کہ یہ جب ان کے جنازہ جو ہوگا مجھے بلانا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو باپ سے پوچھا کہ آپ کو کیا فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو باپ نے بتا دیا کہ ایسے ہے کہ آپ کی وفات کے بارے میں اگر کچھ ہو جائے آپ کو تو مجھے بتانا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ شمیم۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بنگلہ دیش۔ ماشاءاللہ، شمیم صاحب نے جو ملازم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے لیے، انہوں نے میرے ساتھ بات بھی کی ہے۔ تو یہ ایسے ہے کہ پھر وہ جو ہے نا جب فوت ہوئے تو فوت ہونے سے پہلے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو بتایا کہ جب میری وفات ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے نہیں بتانا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس محلہ میں بہت لوگ جو مشرک بھی رہتے تھے، یعنی کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والے بھی تھے۔ یہ کوئی زائرین آئے ہیں، غالباً یہ کوئی ترکی کے لگتے ہیں، مسجد کو دیکھنے کے لیے، یہ زیارت کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں سامنے مسجد قباء ہے، اور قباء سے یہ تقریباً جو ہے یہ شمال مغرب کی طرف یہ کچھ فاصلے پر ہے، اور یہاں کے لوگ کم ہی بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں پیدل آیا اور یہ میں نے گوگل پر اس کو سرچ کیا، مسجد بنی انیف۔ آپ بھی کر لیجئے کہ جب یہاں آپ حاضری کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں تو مسجد قباء میں تو ظاہر ہے کہ آپ کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی وہاں 2 نفل پڑھے تو وہ کامل عمرے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ بالکل نزدیک سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب
مطلب آپ نے روکا کہ میری وفات کا جو ہے، میری موت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بتانا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں اس محلے میں آپ آئیں اور کوئی ایسا جو ہے آدمی آپ کی مطلب ہے کہ آپ کی عزت و نفس پر یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو میری موت میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچے یا اس طرح کا دکھ پہنچے۔ تو جب 2-3 دن کے بعد یعنی پتہ چلا کہ آپ وفات پا گئے، صحابہ کرام نے آپ کی مصروفیت تھی نہ بتایا۔ جب پتہ چلا کہ طلحہ بن برا جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ نے بتایا نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ وہ ایسے تھا کہ آپ کی مصروفیت کے مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو بہرحال آپ پھر تشریف لے گئے آپ کی قبر پر اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ طلحہ کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ تو یہ مسجد وہ ہے ابھی تک وہ یعنی مسجد یہاں پر فجر کی جو نماز آپ نے ادا کی ہے، اس کو مسجد فجر بھی بولتے ہیں، اور یہ جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی سعودی گورنمنٹ نے یہاں پر یہ مسجد ایک بطور زیارت جو ہے وہ تعمیر کی ہوئی، اس کی چھت نہیں ہے اور اندر جو ہے وہ جائے نماز بچھے ہوئے ہیں۔ یہ سامنے جو باغ ہے یہ وہ بحیرہ ازق جو ہے اس کا وہ باغ نظر آ رہا ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ یہ محلہ تھا بنو نیف کا۔ یہ سامنے جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں یہ اس طرف سے راستہ گزر کر آگے مسجد نبوی جہاں پر ابھی ہے، یہ اس طرف راستہ یہ سامنے گاڑی جو آ رہی جاتا تھا، یہ ایک چڑھائی تھی اور یہ بنو نیف جو ہے یہاں پر مختلف جو قبائل تھے وہ یہاں پر آباد تھے، 2-3 قبائل، اور سامنے میں نے پہلے آپ سے جو بتایا تھا وہ بحیرہ ازق جو ہے وہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف روایات کے مطابق کم و بیش 14-15 دن رکے تھے اور حضرت کلثوم بن الحدم کے مہمان بنے، اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم لوگوں کی جو امانتیں جو ہے وہ واپس کر کے ریٹرن کر کے یہاں تشریف لائے۔ تو یہ مسجد قباء بھی تعمیر ہوئی، اس کے ساتھ بھی ایک کنواں ہے، یہ جو اس کے متعلق یہ معلومات بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہ ناظرین کرام یہ یہاں کے ملازم ہیں، یہ عربی جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے مطلب ہے کہ حوالے سے، تو آپ نے یہ آپ کے آج کے ولا کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جی تو یہ مسجد بنی نیف آپ نے زیارت کی۔ جی کرتا ہے مدینے دے آسایاں، مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں گدائیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کردا اے مدینے دیاں سایاں مدینے دیاں ہون گلیاں آواں کول کرو منظوری ایتھے جندڑی ہو جائے پوری تے پھر پین کدی نہ جدائیاں جدائیاں پھر پین کدی نہ جدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں یار طبیبا پرے ہٹ جا نبض میری تے نہ
ਹੱਥ ਲਾਓ, ਇਹ ਮੁਖ ਯਾਰ ਦਾ ਏ ਮੁਖ ਯਾਰ ਦਾ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੁਖ ਯਾਰ ਦਾ ਏ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਆਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਕਾਸਾ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗਦਾਈਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗਲੀਆਂ, ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ।